سپہ سالار ہیں لشکر حسینی کے. جس طرح حضرت امیر المؤمنین جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر جنگ کے سپہ سالار تھے، اس طرح کربلا میں حضرت عباس امام حسین کے لشکر کے سپہ سالار ہیں. اور حضرت عباس کو جناب امیر نے قمر بنی ہاشم کا لقب دیا ہے. جس گھر میں تمام ہستیاں اتنی خوبصورت ہوں کہ رسول خدا سے لوگ پوچھتے ہوں یا رسول اللہ، لوگ کہتے ہیں حضرت یوسف سب سے زیادہ خوبصورت تھے، ہم تو جب آپ کو ایک مرتبہ دیکھتے ہیں تو دل کرتا ہے دیکھتے ہی رہیں. جہاں رسول خدا اور وہ پیغمبر جناب امیر سے متعلق کہیں یا علی انتھا کا بدر دجا، آپ 14ویں کے چاند جیسا چہرہ رکھتے ہیں. جہاں پہ جب وہ نام رکھے امام حسن حسین کے تو نام ہی حسن سے نکلے ہوں، سوچیں کتنے خوبصورت ہوں گے. جہاں جناب حمزہ، جناب جعفر طیہ، ایک ایک فرد خوبصورت ہو، وہاں جناب امیر کہیں عباس قمر بنی ہاشم ہیں، سوچیں کتنے خوبصورت ہوں گے. لیکن جناب عباس اس خوبصورتی کے باوجود جتنے مظالم کا سامنا کرنا پڑا، وہ کہتے ہیں جس کے فضائل زیادہ ہوتے ہیں نا پھر اس کے مصائب کاش زیادہ نہ ہوتے، لیکن جتنے فضائل زیادہ اتنے ہی مصائب بھی زیادہ. جناب عباس کے بہت سے فضائل ہیں، شجاعت مشہور ہے لیکن علم جناب عباس کا مشہور نہیں ہے، لیکن جناب عباس کا علم میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. شہرت صرف ان کی شجاعت کی ہے یا وفا کی ہے. جناب عباس تمام فضائل کے اندر بہت اعلیٰ مرتبت ہیں، تمام فضائل کے اندر. اس لیے ان کی کنیت ہے ابو الفضل. بیٹے کا نام فضل تھا لیکن فضل کہتے ہیں فضائل کے منبع کو اللہ نے لقب بھی دیا، کنیت بھی دی تو کا فضائل کا باپ عباس ہے، ابو الفضل. ابو الفضل جناب عباس بہت بڑی ہستی ہے. 4 بھائی ہیں جناب عباس، چاروں کربلا میں شہید ہوئے ہیں. اور جناب ام البنین جب اس گھر میں بیاہ کی آئیں تو جناب ام البنین یہ بھی ان کی کنیت ہے یا لقب ہے جو جناب امیر نے دیا. ان کا بھی نام فاطمہ تھا. لیکن روایت کے الفاظ ہیں، تاریخ میں میں نے خود متعدد کتابوں میں پڑھے، علی ربانی خلخالی نے اپنی کتاب میں لکھا، وہ کہتے ہیں کہ جب بھی جناب امیر علیہ السلام آواز دیتے تھے نا فاطمہ، تو جناب ام البنین نے دیکھنا شروع کیا کہ امام حسن حسین فوراً پلٹ کے نگاہیں ماں کو تلاش کرنے لگتی ہیں. تو جناب ام البنین نے کہا کہ مولا مجھے فاطمہ نانا کہا کریں. مولا نے کہا کیوں ام البنین، فاطمہ کیوں نہ کہوں، آپ کا نام فاطمہ ہے. کیوں؟ مولا چاہتے ہیں ام البنین اپنے عقیدے کا اظہار کریں. کہا مولا جب بھی آپ مجھے فاطمہ بلاتے ہیں نا تو بی بی کے شہزادے، بی بی کے جو بیٹے ہیں اور بیٹیاں، وہ فوراً ان کی نگاہیں جناب سیدہ کو تلاش کرنے لگتی ہیں، تو ان کے مصائب دوبارہ تازہ ہو جاتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ آج سے میں آپ کو جو لقب دے رہا ہوں وہ ہے ام البنین کا. ام البنین امیر المؤمنین نے لقب دیا. سنیں گے سب غور سے. جناب ام البنین نے جب جناب عباس ابھی جوان ہو رہے تھے نا تو ان سے کہا عباس میری ایک وصیت یاد رکھنا، بیٹا پہلا کام یہ کرنا کبھی بھی حسن و حسین کو نام سے نہ بلانا، وہ زہرا زادے ہیں اور تم کنیز زادے ہو. جناب ام البنین بہت بڑے قبیلے سے تھیں، بہت بڑے سردار کی بیٹی تھی. حزام بہت بڑے سردار تھے کلابیہ خاندان کے قبیلے کے. اس کے باوجود کہا کہ میں جناب سیدہ کے مقابلے میں ان کی ایک کنیز ہوں. عباس ہمیشہ ذہن میں رکھنا تم زہرا زادے نہیں ہو، تم کنیز زادے ہو. حسن و حسین کو نام لے کے مت بلانا، کبھی بھائی مت کہنا، بھیا کہہ کے مت بلانا. کہا اماں کیسے پھر بلاؤں؟ کہا ہمیشہ کہنا سیدی و مولائی، اے میرے آقا اے میرے مولا. آقا و مولا کہہ کے بلانا. کہا اماں آپ کا حکم ہے پوری زندگی آقا اور مولا کہوں گا. کہا بیٹا ایک اور وصیت ہے، کبھی ان سے کوئی کام نہ کہنا، کبھی نہ کہنا یہ کام کر دیجئے. کہا ان سے کام نہ لینا بلکہ ہمیشہ کوشش کرنا یہ اگر کسی غلام کو بھی کام کہے نا تو تم بڑھ کے کام کو انجام دے دینا. اللہم عجل ولیک الفرج.